عمران نے کار گیراج میں بند کی اور پھر بڑے اطمینان بھرے انداز میں وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر فلیٹ کے دروازے پر پہنچا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی اور عمران سارا دن کی آوارہ گردی کے بعد اب واپس فلیٹ پر پہنچ رہا تھا۔ چونکہ ان دنوں سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا اور موسم اچھا اور خوشگوار ہونے کی وجہ سے عمران کا دل فلیٹ میں بند ہو کر مطالعہ کرنے کو نہ چاہ رہا تھا۔ اس لیے وہ صبح ناشتے کے بعد گھر سے نکلا اور سارا دن مختلف ہوٹلوں اور کلبوں میں گھوم پھر کر وہ اب تھک ہار کر واپس آ رہا تھا۔ اس کا پروگرام تھا کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ ہوٹل شیراز کے سالانہ فنکشن میں شرکت کرے گا، کیونکہ ہوٹل شیراز سارا سال مختلف نوعیت کے فنکشن کراتا رہتا تھا، لیکن اس کا سالانہ فنکشن تو پورے ملک میں مشہور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سالانہ فنکشن کا اعلان ہوتے ہی دھڑا دھڑ سیٹیں بک ہو جاتی تھیں۔ عمران نے سیٹ بک نہ کرائی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اسے آسانی سے اسپیشل سیٹ مل جائے گی، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو بے احتیاط ٹھٹک گیا، کیونکہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ فلیٹ میں کوئی اجنبی موجود ہے، کیونکہ ڈرائنگ روم کی تمام بتیاں جل رہی تھیں اور یہ اس بات کا کاشن تھا کہ ڈرائنگ روم میں کوئی موجود ہے، لیکن یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا کیونکہ سلیمان کسی عام ملنے والے کو ہمیشہ دروازے سے ہی واپس کر دیا کرتا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جب ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچا تو بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر سر سلطان بیٹھے ہوئے ایک رسالہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے اندر داخل ہو کر کہا تو سر سلطان، جو رسالہ پڑھنے میں اس قدر محب تھے کہ انہیں عمران کی آمد کا سرے سے علم ہی نہ ہو سکا تھا، بے اختیار اچھل پڑے۔ وعلیکم السلام، شکر ہے تم آ گئے، میں گھنٹہ بھر سے بیٹھا یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، سر سلطان نے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میرے فلیٹ کو رونق بخشیں گے تو میں شاید ایک ہفتہ مزید نہ آتا، لیکن کیا کروں، مجھے علم ہی نہ ہو سکا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا میرا آنا تمہیں ناگوار گزرا ہے؟ سر سلطان نے حیرت اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی موجودگی سے برکت ہوتی ہے، اور آج کل برکت ہی غائب ہو چکی ہے، اس لیے اگر آپ ایک ہفتہ یہاں رہتے تو میرا خیال ہے کہ برکت کا کافی سٹاک فلیٹ میں جمع ہو جاتا، جبکہ اب میری آمد کے بعد ظاہر ہے آپ بات کر کے چلے جائیں گے اور بیچارہ فلیٹ برکت سے محروم ہو جائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور سر سلطان ہنس پڑے۔ اگر تمہیں برکت کا زیادہ سٹاک چاہیے تو بھابھی سے کہوں کہ وہ 1-2 ماہ تمہارے فلیٹ میں رہ جائیں، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اماں بھی کی آمد اور رہنے کے بعد یہاں بس اماں بھی اور برکت ہی رہ سکیں گے، کم از کم سلیمان اور میں تو نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم دونوں کی عادتیں اماں بھی کے نزدیک بری طرح بگڑ چکی ہیں، اور اماں بھی کے پاس بگڑی ہوئی عادتیں سنوارنے کا ایک ہی نسخہ ہے، اور اس نسخے کے بے درگہ استعمال کے بعد ہم دونوں کو ظاہر ہے اس فلیٹ میں نہیں بلکہ ہسپتال میں رہنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں اور یہاں کیوں گھنٹہ بھر سے بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ارے ارے، ابھی تو میں نے جوس پیا ہے، تم پھر کافی لے کر آ گئے ہو، سر سلطان نے چونک کر کہا۔ بڑے صاحب، آپ کی خدمت کر کے مجھے انتہائی سکون ملتا ہے، سلیمان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور کافی کے برتن میز پر لگانے شروع کر دیے۔ اوہ، میری خدمت کر کے کیا ملتا ہے تمہیں؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ کچھ ملتا ہو تو بتاؤں، بس ملنے کی حسرت میں ہی زندہ ہوں، سلیمان نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس مڑ گیا، اور سر سلطان اپنی عادت کے خلاف بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ عمران نے اس طرح منہ بنا لیا جیسے سلیمان نے اس کے حلق میں کونین کا پورا پیکٹ الٹ دیا ہو۔ خوب جوڑی ہے تمہاری بھی، سر سلطان نے کافی کی پیالی اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ جوڑی ہوتی تو یہ جواب ملتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ ہاں تو عمران، میں نے واپس بھی جانا ہے، میں تمہارے پاس ایک ذاتی کام کے لیے آیا ہوں، اچانک سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ کیا جوڑی ناراض ہو گئی ہے؟ عمران نے چونک کر کہا تو سر سلطان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ سر سلطان نے کہا۔ میرا مطلب ہے آنٹی ناراض ہو گئی ہیں، عمران نے کہا۔ تمہاری آنٹی نے اس عمر میں کیا ناراض ہونا ہے، ذاتی کام سے میرا مطلب یہ نہ تھا، اور اب تم کوئی مذاق نہیں کرو گے اور انتہائی سنجیدگی سے میری بات سنو گے، کیونکہ میں بے حد پریشان ہوں، سر سلطان نے اسی طرح انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران سمجھ گیا کہ معاملہ واقعی سنجیدہ ہے، کیونکہ سر سلطان کی اس طرح آمد اور اس کا انتظار کرنا اور پھر اس طرح سنجیدگی سے ذاتی کام کا کہنا، یہ سب کچھ خلاف معمول ہی تھا۔ آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا،
عمران نے بھی اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، نہیں، میں کسی کو اس بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا، ورنہ بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وزارت خارجہ کا سیکرٹری ہونے کی وجہ سے مجھے ہر وقت بے حد محتاط رہنا پڑتا ہے، سر سلطان نے کہا۔ لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ ذاتی کام ہے، تو کیا اب وزارت خارجہ بھی آپ کی ذات میں شامل ہو چکی ہے؟ عمران نے کہا۔ تم پھر پٹری سے اترنے لگے ہو۔ میرا ذاتی کام اس طرح ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو یا تو مجھے خودکشی کرنی پڑے گی یا کم از کم استعفیٰ بہرحال ضرور دینا پڑے گا، سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، ایسی کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں، عمران نے بے چین ہو کر پوچھا۔ عمران، ایک انتہائی ضروری سرکاری فائل جس کا تعلق شوگران سے تھا میرے پاس آئی۔ اس فائل میں ایک انتہائی خفیہ معاہدے کے کاغذ موجود تھے۔ یہ معاہدہ 4 صفحوں پر مشتمل تھا، لیکن یہ معاہدہ ایک نئے اور خصوصی کوڈ میں تھا تاکہ اسے خفیہ رکھا جا سکے۔ البتہ اس فائل کے آخر میں ایک صفحہ اور تھا جس پر کوڈ ڈی کوڈ کرنے کے بارے میں اشارات تھے۔ مجھے یہ فائل ملی تو میں نے اسے میز کی دراز میں رکھ دیا تاکہ شام کو میں اسے گھر لے جاؤں اور پھر اطمینان سے اسے ڈی کوڈ کر کے اس کی شقوں پر غور کر کے پاک ایشیا کے نقطہ نظر سے اس پر رپورٹ لکھ کر صدر مملکت کو پیش کروں۔ چنانچہ دفتر سے اٹھتے وقت میں نے میز کی دراز سے وہ فائل اٹھا کر اسے اپنے مخصوص بیگ میں رکھا اور گھر آ گیا۔ رات کھانا کھانے کے بعد میں نے جب فائل نکالی اور اسے کھولا تو فائل میں 5 صفحے موجود تھے۔ میں نے اس پر کام شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ فائل پر پہلے بھی کام کیا گیا ہے۔ اس پر ایک جگہ بال پوائنٹ سے بنا ہوا ایک ایسا نشان موجود تھا جیسے بال پوائنٹ اچانک ہاتھ سے گر جانے پر نشان پڑ جاتا ہے، جبکہ مجھے مکمل طور پر یقین ہے کہ پہلے جب میں نے اسے غور سے دیکھا تھا تو اس پر نشان موجود نہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فائل میرے پاس آنے کے بعد کسی کے ہاتھ لگی اور اس نے اس معاہدے کو باقاعدہ ڈی کوڈ کیا اور اس کے بعد فائل واپس رکھ دی۔ یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے جس پر پاک ایشیا کے مستقبل کا انحصار ہے۔ اگر اس معاہدے کے بارے میں سپر پاورز یا ہمارے کسی دشمن ملک کو علم ہو گیا تو اس معاہدے پر عمل درآمد مکمل طور پر نہ ہو سکے گا اور پاک ایشیا کے دفاع اور سلامتی کو شدید نقصان پہنچے گا، اور مجھے 100% یقین ہے کہ اس کی کاپی اڑا لی گئی ہے، اور یہ چونکہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے اگر اس کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا یا اس فائل کو سپر پاورز یا دشمن کے ہاتھوں میں جانے سے نہ روکا گیا تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ہمارے دفاعی نظام کے بارے میں دشمنوں تک معلومات پہنچ جائیں گی، اور اس کے بعد ظاہر ہے یا مجھے خودکشی کرنی پڑے گی یا کم از کم استعفیٰ تو ہر حالت میں دینا پڑے گا، سر سلطان نے کہا۔ لیکن آج کل تو انتہائی جدید کیمروں کا دور ہے، اس لیے بال پوائنٹ سے ڈی کوڈ کرنے کے چکر میں کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ وہ کیمرے سے اس کی کاپی کر لیتے۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ معاہدہ خصوصی کاغذ پر ہے، اس کی فلم نہیں بنائی جا سکتی، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک طے شدہ فائل نکالی اور عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے فائل کھولی اور اسے دیکھنے لگا۔ آخری صفحے کی نچلی طرف کونے میں واقعی بال پوائنٹ کا ایک نشان موجود تھا، اور واقعی یوں دکھائی دیتا تھا جیسے بال پوائنٹ گر گیا ہو۔ کاغذ بھی واقعی خصوصی تھے۔ اس نے فائل بند کر کے سر سلطان کو دے دی اور سر سلطان نے فائل طے کر کے واپس اپنی جیب میں ڈال دی۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے پولیس تھانے دار کی طرح آپ سے پوچھ گچھ کرنی پڑے، آپ خود ہی بتا دیں کہ چابیاں کہاں تھیں، آپ میز پر کب تک بیٹھے رہے، کون کون آپ کے آفس میں آ سکتا ہے اور آپ کا شبہ کس پر ہے، وغیرہ وغیرہ، عمران نے کہا۔ اتفاق سے اس روز میں سارا دن اپنے آفس میں بیٹھا کام کرتا رہا اور کوئی ملاقاتی بھی نہیں آیا، اور نہ ہی میں اٹھ کر ریٹائرنگ روم یا میٹنگ روم میں گیا۔ دوسرے لفظوں میں، جس وقت میں نے یہ فائل میز کی دراز میں رکھی، اس وقت سے لے کر جب میں اٹھا اور فائل نکال کر بیگ میں ڈالی، میں آفس میں ہی موجود رہا، اس لیے میز کی دراز کو مقفل کرنے کی بھی مجھے ضرورت نہ رہی۔ اس دوران صرف چپڑاسی آتا جاتا رہا، لیکن وہ بھی میز کے قریب نہ آیا تھا۔ سر سلطان نے کہا تو عمران کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر یہ کیسے ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد نہ رہا ہو، یہ نشان پہلے سے موجود ہو، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، چنانچہ آج صبح آفس جا کر میں نے سب سے پہلے شوگران وزارت خارجہ کے اسپیشل سیکرٹری لی چوان سے فون پر بات کی۔ اس سے میں نے فائل پر اس نشان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور بتایا کہ ایسا کوئی نشان تھا ہی نہیں، اور مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ایسا نشان واقعی موجود نہ تھا، سر سلطان نے کہا۔ آپ کی اس دراز میں بال پوائنٹ کھلے ہوئے موجود ہوتے ہوں گے، عمران نے کہا۔ نہیں، اس دراز میں کوئی بال پوائنٹ نہ تھا اور نہ رکھا جاتا ہے، اس میں انتہائی ضروری فائلیں ہی رکھی جاتی ہیں، سر سلطان نے جواب دیا۔ یہ میز کی کون سی دراز ہے؟ میرا مطلب ہے اوپر والی یا سب سے نیچے والی، عمران نے پوچھا۔ سب سے نیچے والی بڑی دراز، سر سلطان نے جواب دیا۔
اس میں اور بھی فائلیں پڑی رہتی ہوں گی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن اس روز صرف یہی فائل تھی، سر سلطان نے جواب دیا۔ آپ نے تو مجھے چکرا دیا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ نے یہ سارا کیس صرف مجھے ذہنی طور پر زج کرنے کے لیے بنایا ہے، عمران نے کہا تو سر سلطان بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر جو ہوگا میں بھگت لوں گا، سر سلطان نے انتہائی غصیلی لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ، آپ ناراض ہو گئے ہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، بیٹھیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب میں جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم اس پر سنجیدگی سے کام نہیں کرو گے، سر سلطان نے کہا۔ آپ ابھی تک غصے میں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکیزیہ کا مسئلہ ہے، اس لیے میں اس پر ضرور کام کروں گا۔ البتہ مجھے آپ کی میز کا جائزہ لینا پڑے گا۔ کیا آپ کے پاس آفس کی چابیاں ہوتی ہیں؟ عمران نے کہا۔ میرے پاس چابیاں کیوں ہوں گی؟ چوکیدار کے پاس ہوں گی، تم کل آ جانا اور چیک کر لینا، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اور آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا۔ اب آپ بے فکر رہیں، جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے وہ اب بچ کر یہاں سے نہ جا سکے گا، عمران نے کہا تو سر سلطان کے چہرے پر پہلی بار اطمینان اور سکون کے تاثرات نمودار ہوئے۔ شکریہ، اب میں مطمئن ہوں، ورنہ یقین کرو مجھے ساری رات نیند نہیں آئی اور آج میں آفس میں بھی جم کر کام نہیں کر سکا، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی کار باہر موجود نہیں ہے؟ عمران نے ان کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں ٹیکسی پر آیا تھا اور اب بھی ٹیکسی پر ہی جاؤں گا، سر سلطان نے کہا۔ میں آپ کو کار میں چھوڑ آتا ہوں، عمران نے کہا۔ نہیں، اس طرح میری یہاں آمد چھپی نہیں رہے گی، میں نہیں چاہتا کہ جس کسی نے یہ کام کیا ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھے اس پر شک پڑ گیا ہے، تم سے ملاقات کو اسے پتہ چل گیا تو وہ لازمی یہی بات سمجھے گا، سر سلطان نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ سمجھتا رہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے سر سلطان کی اس بات کا مطلب واقعی سمجھ نہ آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ آدمی اس وقت تک اس کاپی کو اپنے پاس رکھے گا جب تک میں صدر صاحب کو رپورٹ دے کر ان سے اس بارے میں فیصلہ نہ لے لوں گا، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ اس معاہدے کی ہر شرط کو پاکیزیہ تسلیم کرے، اس میں ابھی کافی رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، اور یقیناً جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ لا محالہ یہ بات بھی سوچے گا کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ اس معاہدے کی کاپی کی گئی ہے تو ہم بظاہر اس معاہدے کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیں گے اور پھر خفیہ طور پر معاہدہ کر لیں گے یا اس کی شرائط میں ایسا رد و بدل کر لیں گے کہ اس معاہدے کے لیک آؤٹ ہونے سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو سکے، سر سلطان نے دروازے کے قریب رک کر کہا۔ اوہ، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ آپ بظاہر اسے مسترد کرا دیں اور پھر خفیہ طور پر دوبارہ معاہدہ کر لیں، عمران نے کہا۔ نہیں، اب ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ پھر مجھے بتانا ہوگا کہ میری تحویل میں اب اس ٹاپ سیکرٹ معاہدے کی کاپی کر لی گئی ہے، سر سلطان نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس کتنا وقت ہے؟ عمران نے پوچھا۔ صرف 2 روز، 2 روز بعد مجھے ہر صورت میں اسے اپنے نوٹ کے ساتھ صدر صاحب کو پیش کرنا ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، 2 روز سے پہلے اس کی کاپی واپس آ جائے گی، عمران نے کہا تو سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر عمران کو خدا حافظ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر چلے گئے اور عمران واپس اپنے سیٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ذہن اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز واردات پر واقعی چکرا سا گیا تھا، اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اگر ایسا ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے۔ سوچتے سوچتے آخرکار اس کے ذہن میں یہی بات آئی کہ اس میز کی نچلی دراز سے کوئی چکر چلایا گیا ہے کہ فائل وہاں سے کسی خفیہ طریقے سے کھینچی گئی ہو، اسے کاپی کر کے پھر دوبارہ اسی دراز میں پہنچایا گیا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی، اور پھر سوچتے سوچتے اچانک وہ چونک پڑا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت وہاں جانا ہوگا، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سلمان، دروازہ بند کر لو، میں جا رہا ہوں، عمران نے سلمان کو آواز دیتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔